کیچ کے علاقے تجابان میں فورسز کی جانب سے مبینہ طور پر مارٹر گولہ آبادی پر فائر کرنے کے خلاف علاقہ مکینوں نے سی پیک شاہراہ پر دھرنا دے کر شاہراہ ٹریفک کے لیے معطل کر دیا۔ میونسپل کارپوریشن تربت کی 52 جنرل نشستوں پر نیشنل پارٹی نے 10 بلا مقابلہ جیت لیے ہیں۔ کارپوریشن کی 39 نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ۔ آج مئی کی 27 تاریخ ہے، دن جمعہ۔ اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ کیچ کے علاقے تجابان میں فورسز کی جانب سے مبینہ طور پر مارٹر گولہ آبادی پر فائر کرنے کے خلاف علاقہ مکینوں نے سی پیک شاہراہ پر دھرنا دے کر اسے احتجاجاً ٹریفک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ مظاہرین علاقے سے فرنٹیئر کور پوسٹ و کیمپ کے انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات فورسز نے بلا وجہ آبادی پر مارٹر گولے فائر کیے اور فائرنگ کی، تاہم سرکاری ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو سکی۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا ہے کہ میونسپل کارپوریشن تربت کی 52 جنرل نشستوں پر نیشنل پارٹی نے 10 بلا مقابلہ جیت لی ہیں۔ کارپوریشن کی 39 نشستوں پر مقابلہ ہوگا، جس میں نیشنل پارٹی کی پوزیشن دیگر جماعتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ الیکشن میں جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ انتظامیہ نے تمام پولنگ اسٹیشنز پر مخالفین کے کہنے پر من پسند افراد ڈیوٹی پر تعینات کیے ہیں۔ انتظامیہ کی جانبداری کے خلاف کل نیشنل پارٹی ڈپٹی کمشنر کیچ کے آفس کے سامنے مظاہرہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل پارٹی کی پوزیشن بلوچستان کے ہر ضلع میں بہتر ہوئی ہے۔ پشتون اضلاع میں بھی ہمارے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی قوم پرست، وطن دوست اور قومی جمہوری پارٹی ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں ہمارے پارٹی کارکنان ضابطۂ اخلاق کی پابندی کر کے پرامن رہیں۔ یہی پیغام دیگر سیاسی جماعتوں اور ان کے کارکنوں کو بھی دیتا ہوں کہ وہ الیکشن میں پرامن اور جمہوری روایات کی پاسداری کر کے پولنگ کو کامیاب بنائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تربت پریس کلب پروگرام گندونند میں کیا۔ اس دوران نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدئی، جسٹس ریٹائر شکیل احمد بلوچ، مرکزی ایگزیکٹو باڈی کے رکن واجہ ابوالحسن بلوچ، چیئرمین حلیم بلوچ اور دیگر رہنما ان کے ساتھ تھے۔ جامعہ پنجاب میں طلباء پر تشدد کے خلاف پولیس کی کریک ڈاؤن میں بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل کے چیئرمین احسان بلوچ اور چیئرمین پشتون ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے چیئرمین ریاض خان 25 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ واضح ہے کہ جامعہ پنجاب میں اسلامی جمعیت طلباء کے کارکنان کی جانب سے بلوچ اور پشتون طلباء پر تشدد اور فائرنگ کی گئی، جس میں متعدد طلباء زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پولیس نے ہاسٹلوں میں بلوچ اور پشتون طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس کے بعد چیئرمین احسان بلوچ اور چیئرمین ریاض خان سمیت 25 دیگر طلباء کو گرفتار کیا گیا، جنہیں لاہور کے مختلف حوالات میں قید کیا گیا ہے۔ واقعہ کے خلاف اور اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے جامعہ پنجاب میں طلباء کی جانب سے احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ اس واقعے پر بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جامعہ پنجاب میں بلوچ اور پشتون طالب علموں پر جمعیت کے حملے اور بعد ازاں گرفتاریاں صوبہ پنجاب میں جاری بلوچ و پشتون طالب علموں کے ساتھ متعصب رویے کی تسلسل کی کڑی ہے۔ جبکہ بلوچ اسٹوڈنٹ فرنس کے مرکزی ترجمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طلباء جو ہمارے قوم کی ترقی کا ضامن ہیں، لاہور پولیس اور یونیورسٹی انتظامیہ کے ہونے کے باوجود جمعیت کے گنڈوں کا بلوچ اور پشتون طلباء پر پرتشدد طریقہ کار اختیار کرنا لاہور پولیس اور یونیورسٹی انتظامیہ کی کمزوری کی عکاسی کرتی ہے۔ پولیس کا جمعیت کے گنڈوں کو گرفتار کرنے کے بجائے بلوچ اور پشتون طلباء پر لاٹھی چارج کرنا اور انہیں ہاسٹلز اور یونیورسٹی کے مختلف جگہوں سے گرفتار کرنا انتہائی افسوسناک اور غیر جمہوری عمل ہے۔ سیو اسٹوڈنٹس فیوچر کے چیئرمین نعیم بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں حکومت کی جانب سے HEC بجٹ میں کٹوتی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF نے حکومت کے سامنے 2 تجاویز رکھے تھے کہ غیر پیداواری بجٹ میں کمی کی جائے یا فیول پہ سبسڈی ختم کر کے فیول کی قیمتیں بڑھائی جائیں اور تعلیمی بجٹ میں کٹوتی کی جائے۔ انہوں نے دوسری تجویز کو ترجیح دی۔
2018 میں HEC بجٹ کم ہونے سے جامعات کی فیسیں و دیگر اخراجات آسمان کو چھونے لگی تھیں۔ کئی غریب طلباء نے مجبوراً اپنے تعلیمی کیریئر کو خیرآباد کہہ دیا تھا۔ اب حالیہ HEC بجٹ میں 50% کٹوتی سے مڈل کلاس طلباء کے تعلیمی کیریئر پر براہ راست اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی بجٹ میں کٹوتی کرنے والے اور پیٹرول سبسڈی ختم کرنے والے آپشن کو سلیکٹ کرنے والوں کو اس سے رتی بھر فرق نہیں پڑتا۔ تمام جامعات میں زیر تعلیم مڈل کلاس طلباء جو کہ اکثریت میں ہیں، ان سے وقت یہی تقاضا کر رہا ہے کہ وہ حکومتی ان اقدامات کے خلاف احتجاج کریں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب سے ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے اس فیصلے کا اعلان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب وفاقی حکومت کو بڑھتے ہوئے مالی خسارے کا چیلنج درپیش ہے اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کی بحالی بھی تاخیر کا شکار ہے، جبکہ ملک میں سیاسی صورتحال بھی کشیدہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد پٹرول 179.86 روپے، ڈیزل 174.15 روپے، مٹی کا تیل 155.56 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 148.31 روپے ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان قطر میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے $6 ارب کے IMF پروگرام میں سے تقریباً $1 ارب کی قسط رکی ہوئی ہے۔ عالمی ادارے کے پروگرام کے تحت پاکستان پہلے $3 ارب حاصل کر چکا ہے، جبکہ خبروں کے مطابق IMF نے اگلی قسط کے اجرا کو پاکستان کی معاشی اصلاح سے مشروط کیا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے تازہ ترین تجربات کے بعد امریکا نے اس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جمعرات کے روز ایک قرارداد پیش کی، لیکن چین اور روس نے اسے ویٹو کر دیا۔ 2006 جب پیونگ یانگ کو سزا دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اس معاملے پر پھوٹ پڑ گئی۔ سلامتی کونسل کے بقیہ 13 اراکین نے امریکا کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اس قرارداد میں شمالی کوریا کو تمباکو اور تیل کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کی تجاویز شامل تھیں۔ چین کے سفیر زانگ جھو نے ووٹنگ سے قبل نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں لگتا کہ اضافی پابندیاں موجودہ صورتحال پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوں گی، اس سے صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ میں روسی سفیر ویسلی نیبزیا نے خبر رساں ایجنسی روئٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ شمالی کوریا کے حوالے سے اقوام متحدہ کا قدم بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ امریکا کے قومی سلامتی مشیر جیک سولیوان کا کہنا تھا، ہم شمالی کوریا کی جانب سے تجربات اور اشتعال انگیزی کا ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ پیونگ یانگ ابھی مزید تجربات کرے گا۔ افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے ملک میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکمران طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خواتین پر عائد نئی پابندیوں کو واپس لیں۔ افغانستان کے حکمران طالبان جہاں خواتین پر عائد نئی پابندیاں عائد کر رہے ہیں، وہیں مذہبی اقلیتوں کے خلاف حملوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی پس منظر میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی رچرڈ بینیٹ نے ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جمعرات کے روز انہوں نے طالبان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے حکمران جس بڑے پیمانے پر زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کی شدت کو تسلیم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کے مطابق بہت سی زیادتیاں خود ان کے نام پر ہو رہی ہیں، جن پر ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے اور پوری آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ ماہ ہی بینیٹ کو افغانستان کا خصوصی ایلچی مقرر کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے پہلی بار افغانستان کا اپنا 11 روزہ دورہ مکمل کیا ہے۔ اس کے اختتام پر نامہ نگاروں سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ میں نے ملک بھر میں انسانی حقوق کی تنزلی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور خواتین کو عوامی زندگی سے پوری طرح سے مٹانے کا معاملہ تو خاص طور پر تشویشناک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے عالمی برادری سے چین کو روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ بلنکن کا کہنا ہے کہ روس فوری خطرہ ہے، لیکن چین سے عالمی نظام کو زیادہ سنگین خطرات لاحق ہیں۔
امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اگلی دہائی میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا، جس کے چیدہ پہلوؤں میں اہم بنیادی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری، سپلائی چین کی حفاظت کو تقویت دینا اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شامل ہے۔ واشنگٹن میں ایک تقریر کے دوران بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ چین کے گرد اسٹریٹجک ماحول کو تشکیل دینے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بیجنگ دنیا کو عالمی اقدار سے دور نہ کرے، جن کے بدولت گزشتہ 75 سال سے بین الاقوامی نظام کو بنانے میں مدد ملی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ غیر ارادی طور پر ابھرنے والے بحرانوں کو روکنا اور نئی سرد جنگ پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے چین میں انسانی حقوق کی صورتحال، ہمسایوں کے ساتھ بیجنگ کے علاقائی تنازعات اور بین الاقوامی تجارت سمیت کئی مسائل پر امریکہ کے خدشات کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ان مسائل پر بین الاقوامی سطح پر زیادہ جارحانہ ہوتے ہوئے چین کا مقابلہ جاری رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں نے جو طریقہ کار اپنائے وہ مستقبل میں چین کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہترین ماڈل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔